السلام علیکم۔ یمن پر مغربی ملکوں کے فضائی حملوں کے بعد یہ بات تقریباً پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیل کی روایتی ہٹ دھرمی تکبر اور مغربی ملکوں بالخصوص امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے غزہ کی جنگ اب دیگر علاقوں میں پھیلنے لگی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہزاروں ٹن بم برسانے 23,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود اسرائیل حماس کے خلاف خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ اب اس لڑائی میں یمن کے حوثیوں اور لبنان کے حزب اللہ کی شمولیت نے اس جنگ کے پھیلنے کے خطرہ کو مزید بڑھا دیا ہے، بلکہ ان علاقوں میں بین الاقوامی فوجی کارروائیوں کی راہ بھی ہموار کر دی ہے اور عملاً اس کا آغاز یمن پر بمباری سے ہو گیا ہے۔ امریکہ شام اور اسرائیل کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر وہاں ڈرون اور میزائل حملے کرتا رہا ہے۔ بیروت میں ایک اہم ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنا کر یہودیوں نے اس خطہ میں ماحول کو کشیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ نے حوثیوں کے خلاف 20 ممالک کا ایک اتحاد تشکیل دیا ہے، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ اس کے جو جنگی جہاز ہیں بحری، وہ بحر احمر میں دیکھے گئے ہیں۔ اور اس حوالے سے پاکستان کے ایک سینیٹر نے باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کا ایک جواز تلاشا اور تراشا جا رہا ہے۔ ان حالات میں امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مشرق وسطیٰ کا دورہ کر چکے ہیں۔ ترکیہ میں انہوں نے اردوغان سے ملاقات کی تھی، اور اگرچہ یہ خطہ میں ان کا چوتھا دورہ تھا، تاہم اسرائیل کو امریکہ کی سرپرستی میں کوئی کمی نہیں آئی، یعنی وہ اسرائیل کی مدد سے ہاتھ کھینچنے پر تیار نہیں ہے، اور وہ اس خطے میں فلسطین کے مسئلے کا وہی حل نکالنے پر مصر ہے جو اسرائیل کو پسند ہے، یا جو اسرائیل جس پر اصرار کر رہا ہے۔ اور یوں اسرائیل کو مسلسل ہتھیاروں کی فراہمی اور رقم کے ذریعے وہ اس کی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ حقیقت میں وہ جنگ کے عمل کو مضبوط کر رہا ہے۔ اگرچہ مصر اور قطر جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے قائدین سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن سعودی عرب کے بشمول دیگر ممالک خاموش ہیں، اور UAE نے کہا ہے کہ حالات کچھ ہوں، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جاری رہیں گے۔ حالات اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ خطہ میں ایک مرتبہ پھر عرب ایران محاذ گرم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ گزشتہ برس ہی چین کی ثالثی سے سعودی عرب ایران کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے تھے، جو کسی بھی صورت میں امریکہ کو پسند نہیں تھا۔ حالات سے یہی لگتا ہے کہ اس جنگ میں ایران کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس لیے ایران کے روحانی رہنما نے ملک کی قیادت سے صبر و تحمل کی تلقین کی ہے۔ اسرائیل کے ڈرون حملوں میں مارے جانے والے ایرانی کمانڈر کی برسی کے موقع پر دھماکے ہوئے، جس میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ حزب اللہ اور حوثیوں کو ایران کی تائید حاصل ہے۔ ایسے میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ کا رخ اس کی طرف موڑنے کی کوشش کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، چونکہ اسرائیل غزہ میں اپنے اہداف کے حصول میں ناکام رہا، اور بے قصور لوگوں کو مارنے کی وجہ سے اس کو امریکہ کی اور اسے اور خود امریکہ کو ساری دنیا کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ خود مغربی ملکوں میں ایک آبادی کے اندر ایک ابال سا آ گیا، اور انہوں نے بڑے بڑے دریائے جلوس نکال کر اس عمل سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جنگ سے بیزاری کا اظہار کیا، فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور اس لیے اب حوثیوں اور حزب اللہ کی کارروائی کے ذریعے نہ صرف ان کا جواز تلاش کیا جا رہا ہے ایک بڑے آپریشن کا، ان کارروائیوں کو بنیاد بنا کر، اور بلکہ اسرائیل کے لیے بھی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یوں تو مسلمان ملکوں میں اسرائیل کو تقدس کا ایک غیر اعلانیہ جامہ پہنا دیا گیا ہے، اسی لیے مسلمان دنیا میں بہت کم مظاہرے ہو رہے ہیں، یا اسرائیل کے خلاف بہت زیادہ فضا نہیں بنائی جا رہی۔
میڈیا بہت محتاط انداز سے کام کر رہا ہے، دانشور طبقہ بہت محتاط انداز سے بول رہا ہے، جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ بہت محتاط ہیں اس سارے عمل میں، اور یوں لگتا ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر ایک گرفت قائم کی جا رہی ہے یا کی جا چکی ہے حکومتوں پر، دارالحکومتوں پر، اور اس کے ذریعے پھر نیچے تک رائامہ تک کو اسرائیل مخالف کسی بڑی لہر کے لیے اس سے ہموار ہونے سے روکنے کے لیے پورے اقدامات کیے جا چکے ہیں۔ بیروت میں ایرانی کمانڈر کی موت کے بعد حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے، جس کے جواب میں یہودی فوج نے لبنان میں بم برسائے۔ حزب اللہ کے پاس، جو کہ لبنان میں شیعہ مسلمانوں کی ایک طاقتور سیاسی اور فوجی تنظیم ہے، 2 لاکھ راکٹ اور 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس میزائل بھی ہیں جو چین میں بنائے گئے ہیں، اور ان میں ٹینک شکن اور طیارہ شکن میزائل بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسرائیل لبنان سرحد پر کشیدگی میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے کئی جو فوجی مراکز تباہ کیے ہیں، اور اسرائیل نے اس کے جنگجوؤں کو جواب میں ہلاک کیا ہے۔ اگرچہ حزب اللہ پر اس جنگ سے دور رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تاہم اس گروپ نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ پر بمباری جاری رہنے تک وہ خاموش نہیں رہیں گے، یعنی وہ اسرائیل پر اپنا دباؤ برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حماس کی بھی بھرپور تائید کا اعلان کیا ہے، اور حزب اللہ کے قائدین کا کہنا ہے کہ ان پر عرب ممالک اور اقوام متحدہ کے ذریعے لڑائی سے دور رہنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے خطہ میں ایسے تصادم سے خبردار کیا ہے جس میں لبنان کو ملوث ہونا پڑ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کئی ماہ سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحد پر حماس کے اتحادی حزب اللہ کے ساتھ سنگین تصادم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایرانی ہم منصب کو مطلع کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بھڑکانے کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ تہران اور اس کے حامیوں کو عدم استحکام پیدا کرنے کی سرگرمیوں کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور وزیر خارجہ جو مغربی ملک کے ہیں، کیتھرین کولوٹا نے بھی ایکس پلیٹ فارم پر اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبدالبیان کے ساتھ بات کرنے کے بعد مزید کہا کہ ایران اور اس کے شراکت داروں کو فوری طور پر اپنے غیر مستحکم اقدامات کو روکنا چاہیے۔ اسی عرصے میں یمنی حوثیوں کی طرف سے بحر احمر میں اسرائیل جانے والے تجارتی جہازوں پر حملے شروع ہو گئے ہیں، اور پھر اسرائیل کی غزہ میں حمایت کرنے والے سبھی ملکوں کو حوثیوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حوثیوں نے ان حملوں کا پیشگی اور باضابطہ اعلان کیا تھا۔ اگر غزہ کا اسرائیلی محاصرہ جاری رہے گا اور وہاں امدادی سامان کی فراہمی میں رکاوٹ رہے گی تو کوئی بھی جہاز اسرائیل نہیں جانے دیا جائے گا۔ بحیرہ احمر میں جہاز ران کمپنیاں حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور ان حملوں کا توڑ کرنے کے لیے امریکی قیادت میں کئی ملکی اتحاد قائم کر کے میری ٹائم سیکیورٹی یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن حوثی حملے بدستور جاری ہیں، اور غزہ کی جنگ اور ان حملوں کی وجہ سے خطے میں ایک نئی کشیدگی کا اندیشہ بڑھ گیا ہے، اور یمن پر فضائی حملوں نے اس خطرے کو جو بڑے خطرے کی صورت میں نمودار ہو سکتا ہے اس کو مزید قریب تر کر دیا ہے۔